جو نگران حکومت ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ بہت سے ایسے کام کر رہی ہے جو کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں یہ جو افغان مہاجرین کو پاکستان واپس بھیجنے کا فیصلہ ہے یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے, اتنی جلدی نہیں واپس بھیجنا چاہیے تھا. تو سندھ سے بھی ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے افغان مہاجرین. آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ کیا نگران حکومت؟ دیکھیں میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ جو نگران کے اختیارات میں باتیں نہیں ہیں وہ بھی کریں. آج بھی سینٹ میں انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے بات کی جس پہ ہمارے دوستوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا آپ نگران ہیں, آپ کا قانون سازی میں کیا کام جاتا ہے؟ قانون سازی کیا مانگ رہے ہیں, آپ قانون سازی کر رہے ہیں. سارے معاملات یہ ہیں, ان کو جان بوجھ کے لایا گیا ہے, ان کو باختیار جو غیر قانونی لیکن کام. وہ جو بل تھا جو پیش کیا تھا وہ بل تو ایک پی ٹی آئی کی ممبر نے پیش کیا تھا. نہیں, بات یہ نہیں تھی. ان پہ بات انہوں نے کی, انہوں نے اجازت مانگی ہمارے انفارمیشن منسٹر نے کہ یہ ہم پیش کر رہے ہیں اس پہ. تو اس پہ رضا ربانی صاحب نے کہا, یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ قانون آپ کا اختیار ہی نہیں ہے, آپ قانون سازی کیسے کریں گے؟ پارلیمنٹ آئے گی, قومی اسمبلی آئے گی, پھر سینٹ اور بل جو ہے وہ تو قومی اسمبلی نے بھی پاس کرنا ہے, تو قومی اسمبلی ہے ہی نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ اور ایسی جلدی آپ کی ہے کیا کام؟ جب قانون سازی ہو نہیں سکتی تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو خامخواہ کا ایسے ہی ہے بس. اچھا خرم صاحب, یہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ ابھی کیونکہ آپ ہی نے یہ بات کی کہ پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں اچانک ایک اضافہ ہوا ہے, تو یہ اس دہشت گردی سے لنکڈ ہے یہ فیصلہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ نگران حکومت نے جو کام کیا یہ اس کا مینڈیٹ تھا؟ جی مینڈیٹ تو نہیں تھا, لیکن اگر میں یاد کرا دوں کہ جو 2013 سے 18 مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں بھی کئی ہزار مہاجرین کو باقاعدہ ایک کمپنسیشن دے کے, میرے خیال میں $400 تھا فی خاندان, وہ دے کر واپس بھجوایا گیا تھا. اچھا. لیکن افغانستان میں جو حالات تھے وہ بہت سارے اس میں سے واپس آ گئے, اور یہ جو ایشو ہے یہ اس وقت تک سالو نہیں ہوگا. جو اس کا حتمی فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ آنے والی منتخب حکومت ہی کرے گی. لیکن اگر کسی چیز کا آغاز یہ ہوا ہے, دیکھیں پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں اسے ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جن میں بہت سارے ایشوز ہیں افغانستان میں, جو اب کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہے, خاندان موجود ہے, ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن یا تو وہ پاکستان کے شہری ہوتے, تو جس ریاست کے وہ شہری ہیں وہیں اب ان کا واپس جانا اب ضروری ہو چکا ہے. جو پاکستان میں جو یہ اب دوبارہ دہشت گردی کی لہر ہے, ہم سب کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ 2015-16 میں اتنے بڑے ضرب عضب کے بعد اور رد الفساد کے بعد اگر یہ دوبارہ معاملہ اٹھا ہے تو بہت ہی سنجیدہ خرابی ہے کہیں ہماری پالیسیوں میں, جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. نہیں تو سنجیدہ خرابی تو یہ ہے نا کہ کبھی آپ مذاکرات کرتے ہیں, کبھی آپ آپریشن کر دیتے ہیں. جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پہلے مذاکرات کیے گئے, آپ کو یاد ہے نا مذاکراتی کمیٹی بنی تھی, اس میں عرفان صدیقی صاحب تھے, میجر عامر صاحب تھے اور لوگ تھے, اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا. پھر پچھلے دور میں بھی یہی ہوا, پہلے آپریشن پہلے دیکھیے اس وقت تو کوشش یہ کی گئی, اس سے پہلے تو ان سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. 13 سے پہلے تو ایک اہتمام حجت کیا گیا, لیکن وہ بریک ہوا. اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا سکوں, جون 2014 میں جب کراچی ایئرپورٹ پر ایک حملہ ہوا تھا, اس کے بعد سے وہ بریک ہوا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا. اور پھر اس میں جو شدت آئی اور اس کے اندر جو پوری قوم کی سپورٹ آئی, وہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے اوپر جو ہمارے بچوں کے سروں میں گولیاں ماری دہشت گردوں نے, اس کے بعد سے پوری قوم پھر اس پر متحد ہوئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. لہذا یہ سارے تجربات ایسے ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا. اسی لیے میں پھر کہوں گا کہ 2021 میں ان کے ساتھ جو بزدلانہ مصالحت اس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کی, وہ پاکستان کی تاریخ سے انہوں نے درست سبق نہیں سیکھا اور ہمیں ایک دفعہ پھر اس جہنم میں جھونک دیا ہے, جس کے لیے ہمیں شاید ایک اور بڑی جنگ لڑنی پڑے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ میاں والی بیس کے اوپر جو حملہ ہے اور جس قسم کی وہاں ٹارگٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ابھی تیرا ویلی میں جو ہمارے بڑے ایک افسر کو شہید کیا گیا ہے, یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کا ہمارا خیال تھا کہ ہم 2015, 16, 17 میں ان سے نمٹ چکے ہیں. ان کا دوبارہ اٹھنا ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے اور آنے والی منتخب حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ شعیب شاہین صاحب, یہ بار بار جو 2021 کی بات ہو رہی ہے, تو آپ یہ
مانیں گے کہ 2021 میں جو سیاسی اور عسکری قیادت نے جو طالبان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذاکرات کیے بلکہ ان کے جو سزا یافتہ لوگ تھے، عدالتوں سے سزا ہوئی تھی، صدر عارف علوی کے ذریعے ان کو معافی دلوا کے اور ان کو چھوڑ دیا، یہ غلط تھا؟ ریاستی اداروں کا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، دیکھیں یہ بارڈرز یا سیکیورٹی کام ان کا ہے، اگر ان کا ایک میٹر تھا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس کی فیصلے کو یہ وہی والا کام ہوا، آپ نے اس کے ساتھ صلح نامہ کر کے پھر آپریشن بیچ میں شروع کر دیا، یا تو آپ اس صلح نامہ پہ راضی کھڑے رہتے، آپ اس کو ایگزیکیوٹ پراپرلی کراتے، اور اگر آپ نے اس کو پھر اس کے بعد بھی چلو آپ ان کو چھوڑیں علوی صاحب والے یا اس وقت پہ باجوہ صاحب کو، باجوہ صاحب ان کے زمانے میں نومبر تک رہے نا، پچھلے سال جو آپ نے اس کو کنٹینیو کیا کیوں کیا؟ ان کے ساتھ آپ نے کیوں پھر اس کو ایکسٹینشن بھی دی، سارا کچھ کیا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، تو پھر آپ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کراتے۔ یہ تھوڑا ہے کہ آپ جس دن تو آپ کو اچھا لگے اس کو کہو میرا بچہ تم ہمارا بچہ بن گئے، جس دن ذرا سا آپ کو اس پہ غصہ آئے آپ اس کو تھپڑ مار دو، تو پھر تو اس کے ہاتھ میں اگر گولی ہے تو پھر وہ گولی مارے گا۔ آپ کو ایک پالیسی بنانی ہے، اس پالیسی کو اگر چلانا ہے تو پالیسی کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ پالیسیز کو جس طرح آپ درمیان میں بریک کریں گے، کوئی بھی پالیسی ہے، یہ ریاست کی پالیسی ہونی ہے نا، ریاست میں ناٹ اونلی دی پریزیڈنٹ، دی پرائم منسٹر اینڈ ایز ویل ایز دی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کی کنسلٹیشن سے ہماری دہشت گردی ہمارے ملک میں پچھلے 2 اشروں سے جتنی تعداد میں ہے، ہم کوئی بھی فیصلہ سیکیورٹی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں اس لیے آپ نے اس لیے تو ان لوگوں نے کنٹینیو کیا تھا۔ میرا کام صرف آج یاد کرانا ہے، لگتا ہے کہ صرف ایک بلنڈر تو نہیں ہے نا عمران خان کا۔ انہوں نے کہا اگر ہندوستان سے کشمیر پر بات کوئی معاملہ حل ہو جائے تو پاکستان اپنے جوہری ہتھیار ختم کر دے گا، تو یہ کیسی گفتگو ہے؟ اور جس قسم کی گفتگو انہوں نے امریکہ جا کر کی اور کہا کہ جی پاکستان کی ریاست نے طالبان کو جو ہے دہشت گردوں کو ٹرین کیا تھا، پھر آ کر کہا کہ مجھے لگا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، 10 دن بعد ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا، اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ابھی آپ نے ڈسکس نہیں کیا ابھی تک، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی عجیب و غریب تقریر میں گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ جی وہ قاسم سلیمانی کو جب امریکہ نے یا کسی ملک نے ان کو شہید کیا تو اس کے بعد کہتے ہیں عمران خان جو ہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوشی میں یا غم میں ایک ہفتے کے لیے اپنے گھر چلے گئے اور کسی سے ملے نہیں اور خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو بچگانہ اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ کانڈکٹ تھا خارجہ پالیسی کا تحریک انصاف کے دور میں، ہم آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم سیپا کے معاملے میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہم یورپ سے اپنے تعلقات میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کے سنیں ایک میری بات بتائیں نا، جو عمران خان کے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ہے اور جی ڈی اے ہے اور بی اے پی ہے، تو یہ سارے جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بھی اتحادی بن گئے تھے اور اب آپ کے بھی پھر اتحادی بن گئے ہیں، تو عمران خان کی جو پالیسیاں ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہیں۔ جی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگرچہ وہ اتحادی ہمارے ساتھ بنے، لیکن شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کا کانڈکٹ بہت فرق تھا اور بہت بہتر، اور بڑا اس میں ایک سوبرائٹی اور متانت تھی، جس کے نتیجے میں پھر مشرق وسطیٰ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، یورپ سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے، چائنا سے ہمارے تعلقات میں ایک حیرت انگیز بہتری آئی۔ ہمارے وزیر خارجہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جی میں بالکل میں بڑی خوشی سے اکنالج کروں گا چانڈیا صاحب کہ اس میں یہ جو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو خارجہ پالیسی میں بہتری آئی وہ تبھی ممکن ہوئی کہ ہمارے پاس وزیر خارجہ کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، ایک کریڈیبل شخص تھے جنہوں نے ایک اپنی انرجی کے ساتھ اس ساری کانٹیکٹ کو چلایا۔ یہ بات یہی ہے کہ جو یہاں جو پچھلے 4 سال میں جو ایک ایمیچیئر شو تھا، ایک نااہلوں کا ایک میلہ تھا، اس سے ہٹ کر جب سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور اس کے خارجہ تعلقات میں بہتری آ گئی۔